السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہانی سنتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کہانی انہی کی زبانی ہم جاننا چاہیں گے۔ یہ تفسیر القرآن میں مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بیان کی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب آپ سفر پر جاتے تو اپنی بیویوں کے نام قرات ڈالتے۔ قرہ جس بیوی کے نام نکلتا آپ اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ چنانچہ غزوہ بنی مستلق میں قرہ ڈالا گیا جو میرے نام نکلا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ یہ واقعہ حجاب نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔ میں ایک ہودہ میں سوار رہتی تھی۔ یہ ایک پالکی سی ہوتی ہے جو اونٹ کے اوپر باندھتے ہیں، اور جب اترتی تو ہودہ سمیت اتاری جاتی۔ اسی طرح سفر کرتے رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے فارغ ہوئے اور سفر سے لوٹے تو ہم لوگ مدینہ کے نزدیک آ پہنچے۔ ایک رات کوچ کا حکم ہوا۔ یہ حکم سن کر میں اٹھی اور پیدل چل کر لشکر سے پار نکل گئی۔ جب حاجت سے فارغ ہوئی تو لشکر کی طرف آنے لگی تو مجھے معلوم ہوا کہ ظفار کے نگینوں کا جو ہار میرے گلے میں تھا وہ ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ میں اسے ڈھونڈنے لگی، مجھے ڈھونڈنے میں دیر لگ گئی۔ اتنے میں وہ لوگ جو میرا ہودہ اٹھا کر اونٹ پر لادا کرتے تھے انہوں نے اٹھایا اور اونٹ پر لاد دیا۔ وہ سمجھے میں شاید اس میں موجود ہوں، کیونکہ اس زمانے میں کمسن لڑکی تھی۔ لشکر کے روانہ ہونے کے بعد جو ہار اونٹ کے نیچے آ گیا تھا وہ مجھے مل گیا۔ میں اسی ٹھکانے پر چلی گئی جہاں رات کو اترے تھے۔ دیکھا تو وہاں نہ کوئی پکارنے والا ہے اور نہ کوئی جواب دینے والا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے ٹھکانے پر چلی جاؤں، کیونکہ میرا خیال تھا جب وہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو مجھے اسی جگہ پر تلاش کرنے آئیں گے۔ میں وہاں بیٹھی رہی، نیند نے غلبہ کیا اور میں سو گئی۔ لشکر کے پیچھے پیچھے صفوان بن معطل سلمی مقرر تھے۔ ان پر کیا مقرر کیا گیا تھا کہ یہ پیچھے سے جو چیزیں رہ جاتی تھیں ان کی خبر رکھتے تھے۔ وہ قافلے کا کوئی سامان یا کوئی چیز گری پڑی تو یہ وہ اسے اٹھاتے تھے۔ وہ پچھلی رات چلے تھے اور صبح میرے ٹھکانے تک پہنچے۔ انہوں نے دور سے کسی انسان کو سوتے ہوئے دیکھا تو میرے قریب آئے اور مجھے پہچان لیا، کیونکہ انہوں نے حجاب نازل ہونے کے حکم سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ جب پہچانا تو زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں بیدار ہو گئی اور جلدی سے چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے نہ مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ کچھ سنا۔ انہوں نے اپنی سواری بٹھائی اور مجھے اس پر سوار کیا، یعنی سواری کا انہوں نے پاؤں سے سواری کو دبایا اور آپ حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی، اور پھر وہ پیدل چلتے رہے اور اونٹنی کو چلاتے رہے یہاں تک کہ یہ لشکر سے جا ملے۔ اور لشکر سے کیسے جا ملے کہ لشکر اگلے دن دھوپ کی گرمی کی وجہ سے ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوا تھا۔ اب ہوا کیا کہ انہیں ساتھ آتا دیکھ کر لوگوں نے کچھ باتیں کر دی، اور ان باتیں کرنے والوں میں سب سے بڑا عبداللہ بن ابی جو ہے وہ تھا، رئیس المنافقون تھا۔ جو حضرت عائشہ صدیقہ کو ان تمام باتوں میں سے کسی بات کا پتہ نہیں تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں مدینہ پہنچی تو میں بیمار ہو گئی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے، بس حال چال دریافت کرتے اور چلے جاتے۔ جب مجھے تھوڑا سا کچھ بیماری سے افاقہ ہوا تو ایک دن رفع حاجت کے لیے گھر سے نکلی، اور
ایک صحابی مستع بن اساسہ، ان کی والدہ ساتھ تھیں، اور یہ رفع حاجت کے لیے تھوڑا جنگل کی طرف گئیں، اور واپسی پر ان کی والدہ نے بتایا حضرت عائشہ کو کہ لوگ ان کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری بیماری میں اضافہ ہو گیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے والدین کے گھر جاؤں تاکہ میں ان سے اس بات کی تصدیق کر سکوں۔ پھر یہاں آ کر انہوں نے والدہ سے پوچھا، والدہ نے ان کو کہا کہ ہو سکتا ہے تمہاری سوکنوں میں سے کسی نے کیا ہو، سوکنے تو بہت کچھ کرتی رہتی ہیں، لیکن ان کا رونا نہیں رکتا تھا۔ فرماتی ہیں میں ساری رات روتی رہی، صبح ہو گئی مگر میرے آنسو نہیں تھمتے تھے، نہ مجھے نیند آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، حضرت اسامہ سے، حضرت علی سے مشورہ کیا، لوگوں سے، پھر اس کے بعد سب نے حضرت عائشہ کے حق میں گواہی دی، اور کچھ اور لوگوں سے مشورہ کیا۔ عبداللہ بن ابی کے بارے میں آپ کو صدمہ ہوا کہ وہ میرے گھر والوں کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، آپ نے اس کے خلاف اپنے صحابہ سے مدد طلب کی، اور اس کے بعد آپ جب ان تمام کاموں میں مشغول تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں 2 دن روتی رہی، میرے آنسو نہیں تھمتے تھے، مجھے نیند نہیں آتی تھی، اور اسی حالت میں ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی، میں نے اجازت دی تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، سلام کیا اور فرمایا، عائشہ مجھ کو تیری نسبت سے ایسی ایسی خبر آئی ہے، اگر تو پاک ہے تو اللہ تیری برات کرے گا، اور اگر واقعی تجھے کوئی قصور ہو گیا ہے تو اللہ سے اپنے قصور کی معافی مانگ لے اور توبہ کر۔ جب بندہ گناہ کا اقرار کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو کر لی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے آنسو ایک دم تھم گئے، اور ایک قطرہ بھی میری آنکھوں میں باقی نہ رہا۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میں کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ ام رومان سے کہا کہ آپ جواب دیں۔ انہوں نے کہا میں نہیں جانتی میں کیا جواب دوں۔ پھر آخر میں خود ہی جواب دینے لگے۔ میں کمزور لڑکی تھی، مجھے قرآن زیادہ یاد نہیں تھا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ یہ بات جو آپ لوگوں نے سنی ہے یہ آپ کے دل میں جم گئی ہے اور آپ اسے سچ سمجھنے لگے ہیں۔ اب اگر میں کہوں گی کہ میں پاک ہوں تو اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں، تو بھی آپ مجھے سچا نہیں سمجھیں گے۔ اگر میں اپنے گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ لوگ مجھے سچا سمجھیں گے۔ اللہ کی قسم میں اپنی اور تمہاری مثال ایسی ہی سمجھتی ہوں جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد کی تھی۔ انہوں نے جو کہا تھا میں بھی وہی کہتی ہوں، اب صبر کرنا ہی بہتر ہے، اور تمہاری باتوں پر اللہ میری مدد کرنے والا ہے۔ یہ ساری باتیں کہہ کر حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کروٹ بدل دی، اور مجھے یقین تھا کہ میں چونکہ پاک ہوں تو اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، لیکن آپ کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دکھائے گا، کوئی اشارہ دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات نازل کر دی جو قیامت تک کے لیے پڑھی جانے والی ہیں۔ آپ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں سے اپنی شان کو بہت کمتر سمجھتی ہوں کہ میرے لیے اتنی بڑی بات کی جاتی۔ ہاں مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ میری سچائی کو بیان کریں گے۔ پھر اسی حالت میں اسی وقت جب یہ سارا واقعہ پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی، اور تقریباً یہ 1 مہینے کا پورا ڈیوریشن گزرا تھا اس ساری تکلیف میں، لیکن اس کے بعد جب وحی نازل ہوئی تو آپ ہنس رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات فرما دی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی اٹھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں اٹھوں گی، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی۔ آئیے حضرت عائشہ کی اس کہانی کے تناظر میں قرآن کی آیات کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ واقعہ سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے شروع ہوتا ہے اور 21 تک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین جاءوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو لائے ہیں بہتان، عصبۃ منکم، ایک گروہ ہے تم میں سے، لا تحسبوہ شرا لکم،
تم یہ نہ سمجھو کہ یہ برا ہے تمہارے لیے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ کیسے برا نہیں ہے؟ کیسے بہتر ہو گیا یہ؟ کیونکہ اب شر اور خیر انسان میں سے جو مومن تھے اور انسانوں میں سے ان مدینہ کے لوگوں میں سے جو شیطان کی شکل کے تھے، وہ سب واضح ہو جانے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر شخص کے لیے ہے ان میں سے جو اس نے کمایا گناہ میں سے۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ، اور وہ جس نے اٹھایا بڑا بوجھ ان میں سے، لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس واقعے کو پھیلانے میں سب سے بڑا ہاتھ عبداللہ بن ابی کا تھا، جو رئیس المنافقون تھا۔ جب اس نے حضرت عائشہ کو حضرت صفوان کے ساتھ آتے دیکھا تو اس نے چامگویاں شروع کر دیں۔ وہ بات کو شروع کرتا تھا اور پھر اس کے بعد لوگوں کو بات کرنے دیتا تھا، یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا ہماری زبان میں تیلی لگانا، کہ بس سٹارٹر آف ڈسکشن۔ اس نے سٹارٹ کی اینڈ دین اس کے بعد ارد گرد کے لوگوں نے اس کو بڑھانا شروع کر دیا۔ تو پھر جس نے جتنا بڑھایا، کوئی خاموش رہا، کسی نے تردد کیا، کسی نے کہا کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور کوئی ساتھ مل گیا۔ تو ہر ایک کے لیے اس آیت کے مطابق کیا بات آ گئی؟ جتنا اس نے کمایا، جتنی اس نے زبان استعمال کی، اس کے مطابق اس کو اس کا صلہ دے دیا جائے گا۔ اس پروپیگنڈا میں 3 بہت ہی جو جید صحابہ تھے ان کے نام بھی آ جاتے ہیں۔ حضرت زینب بنت جہش کی بہن حمنہ بنت جہش، مصطع بن اساسہ، ان کی والدہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کی خالہ تھیں، اور یہ ان کی فیملی کا ایک پور خاندان تھا، غریب خاندان تھا، جس کی حضرت ابوبکر صدیق مدد بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے نے حضرت عائشہ کے بارے میں کچھ باتیں ایسی کر دیں جو کہ اس سارے واقع افق کو بہت زیادہ تقویت دینے والی تھیں، بہت سٹرونگ ہو گیا، ان کی طرف سے بات آ گئی، تو یہ بڑا تکلیف کا باعث بنا۔ اور شاعر اسلام حسان بن ثابت، یہ اس قدر جید اور پائے کے صحابی تھے کہ ان کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ان کی جبریل امین سے مدد کرے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کفار باتیں کرتے تھے یہ اس کا جواب دیتے تھے شاعری کی شکل میں، تو انہیں اسلام کا شاعر بھی ڈکلیئر کیا گیا۔ اس قدر بہترین انسان، اور اس واقعے میں یہ متردد ہو گئے اور یہ بہت ہی عجیب فتنے میں پڑ گئے۔ بعد میں ان تینوں مسلمانوں پہ، حمنہ بنت جہش، مصطع بن اساسہ اور حسان بن ثابت، ان تینوں کے اوپر حد قذف لگائی گئی تھی، اور عبداللہ بن ابی چونکہ رئیس المنافقون تھا تو اسے چھوڑ دیا گیا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد تھا۔ اس پورے واقعے میں عبداللہ بن ابی کا نام بڑا کلیئرلی آپ کو ہر جگہ ملے گا، لیکن اس کے علاوہ کسی منافق کا نام تاریخ کی کتابوں میں، احادیث میں، تفاسیر میں موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ جتنا منافق اس غزوہ بنو مستلق میں شامل ہوا تھا، اتنا کبھی کسی غزوہ میں منافق شامل نہیں ہوا، تبھی تو یہ واقعہ، یہ جو غزوہ ہے اس کا واپسی کا سفر اتنے بڑے فتنے کا باعث بنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تولا کبرہ، یعنی وہ جس نے بڑا بوجھ اٹھایا۔ تولا کا لفظ واو، لام اور یا سے ہے۔ ویسے تو ولی، ولایا، ولایت، موالی، یہ قرب کے لیے آتا ہے استعارہ کے طور پہ، قربت کے لیے، اور جو والی وارث ہوتا ہے، جو قرابت دار ہوتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے استعارے کے طور پہ، لیکن اصل مطلب اس کا کچھ اور ہے، یعنی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا ایک دوسرے کے بعد آنا، لیکن یہاں پہ استعارے کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ والی وارث، یعنی وہ جو اس نے بڑے بوجھ کو اٹھایا، یعنی اس بڑے بوجھ کا والی وارث بنے، وہ جس نے اپنے اوپر لے لیا یہ،
اس کے لیے یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اور یہ انہی 4 لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کا نام میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور ان میں سے 3 پہ حد قذف، اور چوتھے کا معاملہ کیا ہو گیا کہ وہ اللہ کے سپرد ہو گیا، کیونکہ وہ منافق تھا۔ اس کو اپیرنٹلی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، تو ان کو ایسے لوگوں کو دنیا میں پھر سزا نہیں دی گئی۔ ایون اس کے بیٹا، بہت ان کے بیٹے جو تھے وہ بہت نیک مسلمان تھے، بڑے پکے مسلمان تھے، لیکن اس کے باوجود اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ انسان منافقت کی حالت میں ہی مرا تھا۔ اللہ تعالیٰ آگے مسلمانوں کو بڑی کلیئرلی کچھ باتیں، کچھ اصول وضع کر رہے ہیں کہ جب وہ کسی انسان کے بارے میں کوئی بھی بات سنے تو کیا ہو، کیونکہ اس وقت جن لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں باتیں کی وہ بڑے مختلف قسم کے تھے، تو آپ ہر طرح کے لوگوں کا جو ڈفرینٹ ری ایکشن تھا وہ اللہ تعالیٰ نے نوٹ کیا اور اس پر یہ آیات نازل کی۔ لولا ان اذ سمعتموہ، کیوں نہ جب تم نے سنا اسے، ظن المؤمنون، گمان کیا مومن مردوں نے، والمؤمنات اور مومن عورتوں نے، بانفسہم خیر، اپنے بارے میں اچھا، وقالوا ھذا افک مبین، اور کہا انہوں نے کہ یہ بہتان ہے کھلا۔ تو یعنی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو چاہیے تھا کہ جیسے ہی وہ یہ بات سنے، ان کو کسی نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت صفوان کا یہ بات کر رہے ہیں لوگ، یا عبداللہ بن ابی نے کی ہے، یا کوئی بھی کسی کو کچھ بھی کہہ رہا تھا، ہر ایک کو فوری طور پہ جھٹلا دینا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی جانتے تھے لوگ، اور صفوان کو بھی جانتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بہت ہی نیک اور بہت متقی قسم کے صحابی تھے۔ لولا جاءوا علیہ اربعۃ شہداء، کیوں نہ وہ لائے اس پہ 4 گواہ، مطلب جس نے کہا تھا پہلے بندے نے ہی جس نے بات کی تھی اسے پکڑ لینا چاہیے تھا، اور اسی وقت ان سے 4 گواہ مانگنے چاہیے تھے۔ وَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پھر جب وہ نہیں لائے گواہوں کو، فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ جب وہ ثابت ہی نہیں کر پا رہے کہ انہوں نے جو کہا وہ سچ ہے، تو اللہ پھر انہی کو جھوٹا کہے گا۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لمسکم فیما افدتم فی، یقیناً پہنچ جاتا تم کو اس میں سے جس میں پڑ گئے تھے تم، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ یعنی یہ جو بندہ پیچھے ہٹ گیا، اس نے رپلائی بیک نہیں کیا، اس نے جواب نہیں دیا، اس نے زبان کو چسکے لینے کے لیے مزید کہ ہاں مجھے بھی پتا ہے، میں نے بھی دیکھا، شاید ایسا ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے یہ بھی ہوا ہو، تو مطلب یہ کرتے کرتے نا بہکتے جاتے ہیں لوگ، تو وہاں پر بھی وہ بھی انسان ہی تھے، تو وہاں پر بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت نہ ہوتی تو دنیا اور آخرت میں بھی ظاہری بات ہے، کیونکہ یہ اعمال بچ گئے نا ان کے، اور یہ عذاب عظیم کے وہ مرتکب نہیں ہوئے، ان کے اوپر یہ مسلط نہیں کیا جائے گا، اس سب سے اللہ نے ان کو بچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمسکم، تو مسکم کا کیا روٹ ورڈ ہے؟ میم سین سین، مس کرنا ٹچ کرنے میں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم یہ لفظ، تو اس میں چھو جانے کے معاملے میں، تو یہ عذاب کے لیے بھی آتا ہے کہ عذاب کا چھو جانا، عذاب کا ٹچ کرنا، یعنی وہ پوری طرح سے عذاب مل جانا۔ تو افتم کا مطلب جو روٹ ورڈ ہے نا، فا یا دواد فید، یہ لفظ بیسیکلی پانی کے بہنے کو کہتے ہیں، آنسوؤں کے بہنے کے لیے بھی یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور استعارے کے طور پہ یعنی پھر افید فی الحدیث، باتوں میں بہہ جانا۔ یہ جب ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ہماری ایک ڈسکشن ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہے وہ جہاں پہ بھی ہو وہ باتوں میں بہہ جاتا ہے، تو اسی طرح خاص طور پہ ایسی جو باتیں ہوتی ہیں نا یہ بہت انٹرسٹنگ لگتی ہیں، یہ انسان کو اس کے وہ جو اعمال خوبصورت کر کے بنا دیے جاتے ہیں نا، شیطان کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں، ان میں یہ والی سب سے زبردست بات ہوتی ہے کہ چلو مل کے کسی کی برائی کرتے ہیں، چلو کسی کی بہتان باندھ دیتے ہیں، یا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں لوگ دوسروں کی برائیاں کرنے میں، دوسروں کے بخیے ادھیڑنے میں۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس میں تم بہتے چلے جا رہے تھے، یا فی افت فی، جس میں تم پڑ گئے تھے، اس پہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم کبھی بھی نہ بچ سکتے، اور بہت بڑے جو ہے نا عذاب، وہ جو فتنہ یہاں پہ، یہ فتنہ جو ہے، یہ اس سارا واقع افق کا، یہ اس کو عذاب عظیم کہا جا رہا ہے۔ استلقونه، جب تم کہہ رہے تھے، بِأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں سے، فَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کا نہیں تھا تمہارے پاس کوئی علم، کوئی گواہ نہیں تھے، کوئی علم نہیں تھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ اگر عبداللہ بن ابئی نے بھی دیکھا تو کیا دیکھا نا، کیونکہ جو گواہی طلب کی جا رہی ہے، وہ تو گواہی تو قسم کھا کے وہ گواہ یہ گواہی دیں گے نا کہ ہم نے اس حالت میں دیکھا۔ تو اس نے کیا دیکھا وہ بتاتا تو صحیح۔ تو پھر اس رویہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ کوئی یہ بات کہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کوئی بھی کام کر سکیں گے، یا ایسا کوئی سوچ بھی سکے اس کے بارے میں۔ یہ فوری طور پہ مسلمانوں کو منع کر دینا چاہیے تھا۔ اور وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور وہ جو بات ہے نا اسے تم معمولی سمجھ رہے تھے۔ ہینن کا روٹ ہے ہا واو نو۔ ہینن کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک نرمی، نرمی اختیار کرنا، ایسی نرمی جس میں انسان کی انسلٹ نہ ہو رہی ہو، یعنی اپنے آپ کو بالکل ہی جھکا نہ دے۔ اور دوسرا اس کا مطلب ہے ذلت، ایسی ذلت اور رسوائی جو دوسرے کو ذلیل کر دے۔ تو یہاں دوسرے معنی میں یہ لفظ آ رہا ہے، تو وہ ایسا ہی معمولی فعل سمجھ رہے تھے اس کو۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ، اور وہ عظیم، بہت بڑا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور کیوں نہ جب سنا تھا تم نے اسے، قُلْتُم، کہا تم نے، مَا يَكُونُ لَنَا، نہیں ہے ہمارے لیے، أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، کہ ہم کریں اس جیسی کوئی بات، سبحانکا، پاک ہے تو، ھذا بہتان عظیم، یہ ہے بہتان بہت بڑا۔ یعظکم اللہ ان تعودوا، نصیحت کرتا ہے اللہ تم کو نہ دوبارہ کرنا، لمثلہ ابدا، اس جیسا کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے تھا وہ بھی بتا دیا، ایسی کوئی بھی چیز نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو پتا ہے، یہ تو حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت صفوان کا معاملہ تو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھ لیا، لیکن عام زندگی میں بھی اگر کوئی آپ کو کسی دوسرے کی بات کرتا ہے یا آپ کے دماغ میں کسی کے بارے میں آتی ہے، تو جب تک اس پر گواہ موجود نہ ہو اس بات کو اپنی زبان سے نہیں نکالنا۔ اور پھر اگر کسی کے بارے میں ایسی بات سن لیں تو کوئی دوسرا کر رہا ہے تو اس کو فوری طور پہ روکیں، اسے کہیں یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے۔ ایک تو غیبت ہوتی ہے نا کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کریں، لیکن یہ بدکاری کا الزام، یہ تو بہتان ہے، بہتان عظیم ہے، بلکہ یہ کسی کے بارے میں بھی نہیں سننی چاہیے۔ یہ حضرت عائشہ کی اس پورے واقعے سے زندگی بھر کے لیے، ہر قیامت تک کے لیے ہر انسان کو یہ خبر دے دی گئی کہ اسے ایسا نہیں کرنا۔ اللہ نے نصیحت کر دی ہے، اور جس کسی سے ہو گیا ہے اسے نہیں پتا تھا حکم کا، تو اب وہ دوبارہ کبھی ایسا نہ کرے۔ ان صحابہ کرام کو بھی کہہ دیا گیا، ان کی بھی حد جاری کرنے کے بعد دوبارہ ان کو معاشرے کا فرد بنایا گیا، اور عام مسلمانوں پر بھی یہ حکم آتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت جب تک رہے وہ اس سلسلے میں بہت دکھ محسوس کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ اشعار بھی کہے تھے، جن کا ترجمہ تھا، سیدہ عائشہ پاک دامن، عقل مند اور ہر شبے سے پاک ہے، وہ بھولی بھالی معصوم عورتوں کا گوشت کھانے سے بھوکی رہتی ہیں، یعنی غیبت نہیں کرتی۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت عائشہ نے بڑے معصومیت سے ان کو کہا کہ حسان آپ ایسے نہیں ہیں۔ انہیں دکھ تھا اس بات کا کہ میرے ساتھ کیا کیا گیا، بہت لمبا ٹائم تھا، بہت دکھ کا عالم تھا، اور کیسے انہیں بالکل آئسولیٹ کر دیا گیا۔ تو بات ایسے ہی ہوتی ہے، کسی بھی انسان پہ جب ایسا کوئی الزام لگتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے۔
वयुबय्यिनुल्लाहु, और बयान करता है अल्लाह लकुमुल आयात, तुम्हारे लिए आयात को। अल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह इल्म वाला है, हिकमत वाला है। सारी आयात को, इस सारे वाक़े को, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जो हुए और उनके साथ क्या सलूक हुआ और किसने क्या किया, ये सब कुछ बयान करने के बाद मुसलमानों का तर्ज़ अमल था क्या, उन्हें करना क्या चाहिए था, ये सब कुछ बताने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए आयात को खोल कर बयान कर दिया है, क्योंकि अल्लाह ताला इल्म वाला है, अलीम है। अलीम बेसिकली अलीम और हकीम ये फ़ईल के वज़न पे सुपरलेटिव डिग्रीज़, यानी सबसे ज़्यादा इल्म वाला, सबसे ज़्यादा हिकमत वाला। तो इस बात पे तो हमारा ईमान है कि अल्लाह से ज़्यादा कोई इल्म वाला नहीं, अल्लाह से ज़्यादा कोई हिकमत वाला नहीं। हम सब के लिए ये सारी आयात हमारी ज़िंदगी भर और हमारी औलाद के लिए भी ये मशाल राह बनती रहें और हम इनको सीखते और सिखाते रहें और एक दूसरे को इसके साथ हक़ की नसीहत और सब्र की तलक़ीन करते रहें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।